Now, as other philosophers have invited criticism, William Begley was also criticized for his philosophy based on essentialism and his educational works. First thing is stability. Stability, though often considered good, is criticized here as it hinders new knowledge creation. اب اسٹیبلٹی کا ایک جو مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کا متوازن ہونا، کسی چیز کا اپنے اوپر کنٹرول ہونا، لیکن یہاں اسینشلزم کو اور اسینشلسٹ فلسفی کو اس طرح سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ اٹ از اسٹیبل پرابیبلی مور دین نارمل، یعنی ایسی چیزیں کریکولم میں اور طریقہ کار میں اگر اپنائی جائیں جو کہ جدت کو بالکل بھی کوئی موقع نہ دیں کسی چیز میں ڈیولپمنٹ کا. فار انسٹنس اگر کتب ہیں اور ان کے اندر جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اگر وہ کئی دہائیوں تک ایک سی رہیں تو وہ سٹیبل تو ہیں، لیکن کیا وہ بہتر بھی ہیں؟ کیا وہ ڈیولپمنٹ میں کسی طرح بھی جو ہے بنی نوع انسان کا ساتھ دے رہی ہیں اور معاشروں کے ان بدلتے ہوئے پہلوؤں کو کسی طرح نمایاں اجاگر کرتی ہیں اور کسی طرح ان پہ روشنی ڈالتی ہیں؟ یہ بات کسی حد تک ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری چیز رول آف اسٹوڈنٹ. Begley has been criticized for ignoring the importance of the student in the learning process and awarding all power to the teacher. اب یہاں اسٹوڈنٹ کا رول ہمیں بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ کمپلیٹلی انڈرمائن کیا جاتا ہے، جبکہ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آر an essential and integral part of the classroom, and if things are not going their way, for instance, if we even consider them consumer in the newly adopted utilitarian approach of knowledge, still they do have a right. First of all, by all ethical and moral means, they have a right to know and to ask. Secondly, as consumers, they also have a right to ask for what they are paying for. یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے، لیکن اگر ہم اس وقت کے دور میں بھی چلے جائیں تو ان کا مورل رائٹ تو ہے ایجوکیشن کے اوپر. سو اس طرح سے ان کو سائڈ لائن کر دینا اور ان کو لائم لائٹ میں نہ لے کے آنا بہر طور کسی بھی طرح موضوع نہیں تھا. Teacher's role. The overemphasis of teachers' evaluation role undermines the student's interest in study. Thus, the student becomes passive. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ٹیچرز ایویلویشن رول، ٹیچر کا وہ رول رہا وہ کانسٹنٹلی ایویلویٹ کر رہا یا کر رہی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو انڈرمائن کر دیتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس طرح کہ وہ چاہتا یا چاہتی ہے اس طرح سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ یو آر آلویز ان ٹو دیٹ ایویلویشن موڈ دیٹ یو آر گیٹنگ ایویلویٹڈ. یو ہیو ٹو رن فار ایگزامس، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ نو واٹ ایور دا ٹیچر سیز بیکاز دیٹ از دی اینڈ آف دا ورلڈ. Now this philosophy here was criticized کہ بچوں کے اوپر اتنا زیادہ critically evaluate ہونے کا جو لوڈ ہے اس سے بچے اور اسٹوڈنٹس پیسو ہو جاتے ہیں، یعنی خاموش ہو جاتے ہیں. slowly and gradually the traffic starts running one way and this is not two way. And then about student motivation, elimination of electives reduces student motivation and interest. اب جو elective مضامین ہیں وہ مضامین جن کو ہم اپنی چوائس پہ آپٹ کرتے ہیں وہ اس لیے انکلوڈ کیے جاتے ہیں کہ کسی حد تک اسٹوڈنٹ کے پاس بھی یہ چوائس ہو کہ جن مضامین میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ ان کو ساتھ رکھے اور پڑھے تاکہ وہ موٹیویٹڈ رہے ٹوورڈز دی لارجر آبجیکٹو. اب یہاں ہم اگر ایک بات دیکھیں اور اسینشلسٹ کریکولم کو ہی دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کور سبجیکٹس ہیں وہ پڑھانے ضروری ہیں اس لیے تاکہ آپ آنے والے وقت میں جو پرابلمس ہیں ان کے حل کے لیے ہائر لیول تھنکنگ سکلز قائم کریں، اور شروع میں یہ ڈسپلن بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اس ڈسپلن کی عادت پڑ جائے. تو اس صورت میں اگر انٹرسٹ کا ایلیمنٹ بھی اسینشلسٹ قائم رکھ لیتے تو شاید اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن بہر طور ان کی جو فلسفی ہے اس میں کسی طرح بھی اسٹوڈنٹ انٹرسٹ اور الیکٹیوز کی جگہ موجود نہیں تھی. کلچرل لیگ. اب کلچرل لیگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے جو کلچر ہے اس کے اندر ایک لیگ، اس میں ایک پیچھے چلے جانا نارمل وقت سے اور اس میں ایک گیپ آ جاتا ہے. وہ کیسے ہے؟ کرٹکس بلیو دیٹ essentialism promotes a cultural lag. Though essentialism talks about race and talks about culture and generations, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پریزرویشن کی طرف اور کنزرویشن کی طرف ہیں کلچر کو جو آلریڈی موجود ہے، جبکہ کلچر ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ سبجیکٹ ٹو چینج ہے، جو کہ سبجیکٹ ٹو امپیکٹ ہے آف نیو ڈیولپمنٹس، اور کلچر تبدیل ہوتا ہے، اس کے اندر جدت ہے اور وہ نئے سے نیا بنتا ہے مختلف قوموں مختلف لوگوں کے شامل ہونے سے، جبکہ اسینشلسٹ کلاس روم کے اندر ایسی گنجائش نہیں تھی اور جو ان کے اندر جو کلچرل لیگ ہے وہ ایکچولی اس کو پروموٹ کر رہے تھے اور بہت ٹریڈیشنل نالج جو کچھ کلچرز کی ہے اسی کو ڈسمیٹ کرتے تھے.
اینڈ دین اباؤٹ اسٹیٹس کو، یعنی جو اشرافیہ ہے، جو ایک اسٹیٹس میں ہائر چیزیں ہیں، ان کی پار کو برقرار رکھنا. Essentialism is used to maintain status quo rather than foster social change. اب social change یا کوئی بھی چینج جو ہے وہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ہے، لیکن اگر آپ چیزوں کو ویسے ہی مینٹین رکھیں گے جیسی وہ ہیں اور جیسے وہ چل رہی ہیں، تو اس سے معاشرے کے ڈفرینٹ جو طبقے ہیں اس میں لوگوں کو اوپر آنے کا، آگے آنے کا اور ڈیولپ کرنے کا موقع نہیں مل پائے گا. تو پھر یہ بات کرٹکس نے کہہ ڈالی کہ اسٹیٹس کو جو ہے اسے پروموٹ کرتا ہے ایسنشلزم کا فلسفہ.